بہت بہت شکریہ اسپیکر صاحب. بڑا ہی خوبصورت شعر سنایا لیڈر آف اپوزیشن نے اور پڑھا بھی بہت اچھا. کاش کہ ان کی معیشت کی پالیسیاں بنانے والے بھی اتنے اچھے ہوتے جتنا ان کو شعر بتایا گیا. انہوں نے کہانی شروع کی. پلیز نو ایک منٹ میں صاحب ان کو بتا دیں کوئی وہ نہ کرے پلیز. آئی ایم ایف کا غلام بنایا جا رہا ہے, تحویل میں دیا جا رہا ہے اور قومی غیرت کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے اور صرف $8 بلین کے لیے یہ نہیں کرنا چاہیے. آنریبل لیڈر آف اپوزیشن تک یہ خبر نہیں پہنچی کہ 4 دفعہ ان کی حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کر چکی ہے, 7 دفعہ ان کی حکومت کر چکی ہے. تو یہ لیکن چلے غیرت کا درس آ گیا, غیرت کا درس آ گیا. پلیز آرڈر ان دا ہاؤس, پلیز آرڈر ان دا ہاؤس, پلیز آرڈر ان دا ہاؤس, پلیز. لیکن ذرا سا یہ بھی پھر یاد دلا دیں, کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے غیرت کی, پرانی باتیں یاد دلا رہے ہیں, ذرا یہ بھی یاد دلا دیں کہ جب یہ حکومت چھوڑ کے گئے تھے دودھ اور شہد کی ندیاں جس میں بہہ رہی تھیں تو صورتحال کیا تھی. اسی ہال میں اسپیکر صاحب, اسی ہال کے اندر میں کھڑا ہوا. میڈم آپ پلیز آپ شور نہ کریں پلیز. جی پلیز سر, میں اسی ہال کے اندر کھڑا ہوا, 2018 کے شروع کے مہینے تھے, جناب مفتاح اسماعیل فائنانس منسٹر تھے, اور میں نے کہا جناب کہ جس رفتار سے آپ کی معیشت ڈوب رہی ہے تو یہ ٹائٹینک از اباؤٹ ٹو ہٹ دی آئس برگ, یعنی آپ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. یہ میرے الفاظ تھے, میں تو ایک اپوزیشن کا ایم این اے تھا. جواب میں کھڑے ہوئے جناب مفتاح اسماعیل صاحب, کلپ اگر چاہیے تو میں دوبارہ کسی بھی ممبر کو پرووائڈ کر سکتا ہوں. مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ اسد عمر صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ٹائٹینک ایک بہت بڑی کشتی ہے, ہم اس کو آہستہ آہستہ آئس برگ سے بچانے کی کوشش کریں. یہ دودھ اور شہد کی ندیاں چھوڑ کے گئے تھے جو آج بول رہے ہیں کہ معیشت کو تباہ کر دیا گیا. پھر انہوں نے جناب بات کی. جی سر بالکل سنائیے, آڈیو ہماری ضرور سنائیے, ہم آپ کو بتائیں گے. اسی آڈیو پہ کھڑے ہوئے آج تک. ہم وہ والی آڈیوز کی بھی بات نہیں کرتے جو آج کل ہر 2 ہفتے کے بعد آتی ہے. ویسے تھوڑا سا میں ذکر کروں گا, اس میں کچھ باتیں ہوئی ہیں ان کا میں ذکر کروں گا. لیکن ذرا ادھر آ جائیں سر. ایک بڑی زبردست نصیحت کی وزیر اپنے لیڈر آف اپوزیشن نے کہ چارٹر آف اکانومی پہ کام کرنا چاہیے اور ساتھ مل کر ایک چارٹر آف اکانومی سائن کرنا چاہیے. جناب لیڈر آف اپوزیشن کے بھائی, ان کے بڑے بھائی, محترم بھائی 3 دفعہ وزیر اعظم پاکستان کے رہے. ذرا مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ ان 3 مسلم لیگ نون کی اور نواز شریف کی حکومتوں میں سے کون سا چارٹر آف اکانومی تھا جو انہوں نے سائن کیا تھا اپوزیشن کے ساتھ؟ اگر کوئی ایک کیا تو ہمیں بتا دیں. اچھا, بنایا تھا آپ نے, سائن کون سا کیا تھا اپوزیشن کے ساتھ؟ لیکن چلے ہم یہ بولتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں اسپیکر صاحب کہ ہم ان کے ساتھ جب معیشت کی بہتری کے لیے بات کریں گے تو ہم ان سے سیکھیں گے کیا کہ کس طریقے سے ٹی کرا کے منی لانڈرنگ کرائی جاتی ہے, یا کس طرح 15 اور 20 ہزار روپے مہینے کے تنخواہ دار ملازموں کے اکاؤنٹ سے اربوں روپیہ برآمد کیا جاتا ہے, یا کس طریقے سے پیناما کے پیپرز کے اندر وزیر اعظم پاکستان ساری دنیا میں بدنام ہوتا ہے. کیا یہ اس طریقے سے سر سن لیں, جب بات کرتے ہیں تو سننے کا جذبہ رکھا کریں. رانا صاحب تشریف رکھیں پلیز, جب بات کرتے ہیں تو سننے کا جذبہ رکھا کریں. تشریف رکھیں, اس طرح نہیں ہوتا. اچھا جی پلیز. پھر انہوں نے بات کی, پھر انہوں نے الفاظ کے چناؤ کی بات کی. آپ تشریف رکھیں پلیز, تشریف رکھیں پلیز. سر اسپیکر صاحب فرق نہیں پڑتا جتنا مرضی شور ہو, جتنا مرضی اس طرح نہ کریں نا, اس طرح نہ کریں. آواز دبائی نہیں جاتی. ایک منٹ, اس طرح نہ کریں. آپ کی تفصیل میاں صاحب اس کو بتا دیں, اس کو بٹھا دیں. میاں صاحب اس کو بٹھا دیں پلیز, اس کو بٹھا دیں. آپ پلیز بیٹھ جائیں پلیز. پلیز اسپیکر صاحب آپ ان کو چھوڑ دیں نا, ان کو بولنے دیں جو مرضی بولنا ہے. اچھا, ہم ان کی آوازوں سے دبنے والے نہیں ہیں, نہ ان کی باتوں سے گھبرانے والے. یہ انہوں نے بات کی کہ
عمران خان نے بولا کسی کو چور اور کسی کو ڈاکو بولا اور اس سے جو ہے پاکستان کی سیاست خراب ہو گئی. سر جناب محترم میاں محمد نواز شریف 3 دفعہ کے وزیر اعظم پاکستان، کسی کو اگر ویڈیو چاہیے وہ بھی دکھا دیں گے. وہ لوگ جو آج ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے والدین، ان کے مرے ہوئے والدین کو کہتے ہیں یہ انگریزوں کے کتے نہلاتے تھے، یہ گفتگو یہ کیا کرتے تھے. جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں الفاظ استعمال کرتے تھے میں دوہرا بھی نہیں سکتا، وہ آپ نے بھی سنی ہے، وہ انہوں نے بھی سنی ہے کہ کیا الفاظ استعمال کرتے تھے. جو چلے گئے سر، ہمت نہیں ہوتی، سچ سننے کی ہمت نہیں ہوتی، سچ سننے کی ہمت نہیں ہوتی، ایسے ہی ہوتا ہے، پھر جانا پڑتا ہے. لیڈر آف اپوزیشن آصف علی زرداری کو کیا کہتے تھے؟ علی بابا اور 40 چور. وہ ہمیں یاد دلا رہے تھے کہ الیکشن سے پہلے ہم نے کیا کہا. کیا ان کو یاد ہے؟ اگر نہیں یاد ہے تو اس کی بھی ویڈیو دکھا دیتے ہیں. کہتے ہیں پیٹ پھاڑوں گا، کھمبوں سے لٹکاؤں گا، آصف زرداری کو پاکستان کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا. کدھر گیا وہ پیسہ؟ اگر وہ پیسہ لے آئے ہوتے تو شاید IMF جانے کی ضرورت نہ پڑتی. آخری جو میں بات کر رہا تھا، آج کل آڈیوز آتی ہیں، کیا کہا جاتا ہے؟ اسپیکر صاحب یہ تو اپوزیشن کو حکومت کو اپوزیشن والے سخت باتیں بولتے ہیں. چلیں یہ پاکستان کی سیاست کا حصہ رہا ہے، لیکن سر مجھے یہ بتائیں کہ صحافیوں کے بارے میں کبھی آپ نے ایسی گفتگو سنی ہے؟ اور کوئی چھوٹا موٹا لیڈر نہیں، ایک 30 سال 40 سال سے سیاست کرنے والا میاں نواز شریف کے قریب ترین ساتھیوں میں سے ایک پرویز رشید کس سے بات کر رہے ہیں؟ مریم نواز سے بات کر رہے ہیں. اور وہ کتنے سیریس ہے، وہ کتنے سینئر ہے کہ وہ مریم نواز ان کو انکل کہہ رہی ہیں. اچھی بات ہے، وہ ان سے رسپیکٹ سے بات کر رہی ہیں. پرویز رشید صاحب کہتے ہیں یہ جو صحافی ہیں یہ کتوں کی طرح بھونکتے ہیں. سر یہ کسی نے آج تک پاکستان میں صحافیوں کے بارے میں بات کی ایسی؟ سر سننی پڑتی ہے، جب آپ بولتے ہیں نا تو سننے کے لیے تیار ہو جائے کریں. پھر انہوں نے دعویٰ کیا کہ فیٹف کے بل کے لیے ہم مدد کرنے کو تیار تھے. پہلی بات تو صرف یاد دہانی کے لیے ان کی بھی اور قوم کے لیے، گرے لسٹ میں پاکستان کو فیٹف نے مسلم لیگ نون کی حکومت میں ڈالا تھا، تحریک انصاف کی حکومت نہیں. وہ بیچارہ حماد اظہر اس وقت سے کام کر کے اچھا بھلا نوجوان، اس کے بال آدھے گرے ہو گئے، وہ فیٹف ٹھیک کرتے یہ جو خرابی پیدا کر کے گئے تھے. لیکن اسپیکر صاحب آپ تو ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں، آپ کے پاس تو تمام ریکارڈ موجود ہو رہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فیٹف کے اوپر ووٹ ڈالا تھا. میں فلور پہ چیلنج کر رہا ہوں ان کو، فیٹف کے بل کا ووٹ نکال کے دیکھ لے، انہوں نے مخالفت کی تھی. یہ ان کے اپنے ساتھی ان کے پاس ہیں نہیں، آپس میں ان کے دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، ووٹ یہ ڈلوا نہیں سکتے، اس لیے شکست فاش ہوئی تھی اس دن. اچھا جی، پھر آ جائیں جناب. انہوں نے کچھ دعوے کیے، کہتے ہیں جناب کہ ٹیکس ہم نے جتنا جمع کیا تھا وہ آج تک نہیں جمع ہوا. ٹیکس کتنا جمع کیا تھا؟ سر ریکارڈ کی بات ہے، ابھی نکلوا کے دیکھ لیتے ہیں. ان کا آخری سال جو تھا 3,800 ارب روپے، 3,800 ارب روپے ٹیکس انہوں نے اکٹھا کیا تھا. ہمارا پچھلا سال کووڈ کا سال، دنیا کی معیشتیں لیٹی ہوئی تھیں، ہم نے پچھلے سال 4,700 ارب روپے اکٹھا کیا، اور اس سال انشاءاللہ 6,000 ارب سے زیادہ اکٹھا کرنے جا رہے ہیں. یعنی انہوں نے جتنا ٹیکس اکٹھا کیا تھا اس سے 60% زیادہ ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے. دوسرا انہوں نے دعویٰ کیا، ایک تو خدا کی قسم میں بولتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی بولا ہے، یہ میاں شہباز شریف کے ساتھ کچھ سازش کر رہا ہے نون میں. ان کو تقریر میں جان کے غلط اعداد و شمار بتائے جاتے ہیں تاکہ یہ کوئی سٹیٹمنٹ دیں اور اس کے بعد ساری قوم کے سامنے نظر آ جائے کہ وہ سٹیٹمنٹ جو ہے اس کو جھٹلایا گیا. وہ بات کر رہے ہیں سرکولر ڈیٹ، گردشی قرضے کی بات کر رہے ہیں. سر آخری سال مسلم لیگ نون کا جو تھا اس میں ایک سال میں 450 ارب روپے کا گردشی قرضے کے اندر اضافہ ہوا تھا. ریکارڈ کی بات.
جو پچھلا سال ہمارا گزرا اس میں ایک سال میں 130 ارب روپے صرف اضافہ ہوا، یعنی 1/3 سے بھی کم ہو گیا۔ یہ ان کی پرفارمنس تھی، خدا کا واسطہ جس میں اپنی ذلت ہو، اپنی بستی ہو، اس چیز کو تنا ریز کیا کریں۔ پھر آگے جناب معیشت تباہ ہوگی۔ چلے اسپیکر صاحب اس کے اوپر بات کرتے ہیں، معیشت تباہ ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری آخری سال میں معیشت کے صرف ایک سال ان کا معیشت کا 5% سے زیادہ اضافہ ہوا معیشت کی رفتار میں، 5.3% ان کے آخری سال میں ہوا۔ اسپیکر صاحب کووڈ کے سال کے اندر جیسے میں نے کہا جس وقت دنیا میں تمام معیشتیں لیٹی ہوئی تھیں، اس سال پاکستان کی معیشت نے جو ضمنی اندازہ لگایا گیا جو اس وقت جو مارچ کے مہینے کے اعداد و شمار پہ تھا تو 4% اضافہ ہوا ہماری معیشت میں۔ آپ کو خوشی ہوگی کہ جو اس کے بعد آخری سرمائی آئی اس میں ہماری بڑی صنعتوں کی رفتار جو ہے وہ 12 سے 13% تھی، اور انشاءاللہ تعالی جنوری کے مہینے میں جب ہم آپ کو پچھلی سال کی فائنل فگرز آپ کو دیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ پچھلے سال کی جو ہماری گروتھ تھی اکانومی کی وہ 4% نہیں، وہ 5% کے قریب ہوئی، اور انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے اس سال جو ہے 4.8% ہدف ہے، لیکن پہلا جو 6 ماہ گزرے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر اب نظر آتا ہے انشاءاللہ تعالی یہ 5% یا اس سے زیادہ معیشت کی گروتھ اس سال دوبارہ ہونے والی ہے۔ اور آپ کو بتاتے ہیں معیشت میں کیا ہو رہا والا ہے، اب شاید پڑھتے نہیں ہیں یا شاید وہاں چلے جاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا خاندان جو ہے، بھائی آپ کا لندن میں، آپ کے بھائی کا ادھر سمدھی لندن میں، آپ کے بھتیجے لندن میں، اور پتہ نہیں کون کون لندن میں جمع ہوئے، تو شاید پاکستان کا جائزہ لینے کا ٹائم زیادہ ملتا نہیں ہے۔ سر ہماری ایکسپورٹس جو دونوں حکومتیں ملا کر 10 سال کے اندر ان ایکسپورٹس کے اندر اضافہ نہیں ہو سکا۔ ہماری جو ایکسپورٹس تھی جو مسلم لیگ نون نے انہیرٹ کی آخری سال میں اس سے کم تھی۔ اسپیکر صاحب آپ کو بھی اور پاکستان کے عوام کو سن کر خوشی ہوگی کہ اس سال پہلے 6 ماہ کے اندر ہمارا 27 سے 28% اضافہ ہو رہا ہے صرف اس سال کے اندر ایکسپورٹ کا، اور جو پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہونے جا رہی ہے۔ جو باہر بیٹھا ہوا پاکستانی ہے کیونکہ اس کو عمران خان کی ذات پہ اعتماد ہے، اس کو اس حکومت کی دیانت پہ اعتماد ہے، ریکارڈ ترسیل زر ہوئی ہے باہر سے، غیر ملکی جو پاکستانی بیٹھے میں وہاں سے، پچھلے سال بھی ریکارڈ تھا، اس سال اس سے نیا بڑا ریکارڈ بننے والا ہے، ایکسپورٹس کے اندر بھی، ریمیٹنسز کے اندر بھی ریکارڈ اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ آئی ٹی کی ایکسپورٹ مستقبل ہے جی، ٹیکنالوجی کی دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ میں آؤں گا بھی آخر میں ایگریکلچر پہ کیونکہ سب سے زیادہ پاکستانی اس سے ہوتے ہیں افیکٹ۔ آئی ٹی کی ایکسپورٹ کے اندر اسپیکر صاحب وہی 1.3 ارب ڈالر پہ پھنسی ہوئی تھی، ایکسپورٹ بڑھتی نہیں تھی۔ پچھلے سال ایک سال کے اندر 47% اضافہ ہوا، اور اس سال اس کے اوپر 38% اضافہ ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اس میں اور تیزی آئے گی آگے۔ معیشت اتنا کسان کا رونا گایا، اوئے ہوئے ہوئے جو رونا کسان کا، تو میں تو سمجھا کہ اس سے بڑے کسان کے ہمدرد شاید پاکستان کی تاریخ میں گزرے ہی نہیں ہیں۔ سر مسلم لیگ نون کی 5 سال کی حکومت کے اندر، 5 سال کی مسلم لیگ نون کی حکومت میں جتنا کسان کی آمدنی میں اضافہ ہوا تھا اس سے زیادہ اضافہ صرف پچھلے 1 سال میں پاکستان کے کسان کی آمدنی میں ہوا ہے۔ یہ آمدنی میں اضافہ ہوا کیسے ہے؟ سر یہ بول رہے تھے کہ پاکستان کا پوٹینشیل ایگریکلچر کا، پاکستان کے ایگریکلچر کے پوٹینشیل کا تو آپ نے بڑا غرق کر کے رکھ دیا تھا، ہماری پروڈکشن گر رہی تھی۔ سر پچھلے سال پاکستان کی تاریخ کی گندم کی سب سے بڑی فصل، پچھلے سال پاکستان کی تاریخ کی چاول کی سب سے بڑی فصل، پچھلے سال پاکستان کی تاریخ کی مکئی کی سب سے بڑی فصل اور گنے کی دوسری سب سے بڑی فصل، اس سال انشاءاللہ چاول کی پاکستان کی تاریخ کا ایک اور نیا ریکارڈ، سب سے بڑی فصل پاکستان میں گندم کی انشاءاللہ تعالی پھر ریکارڈ فصل ہونے والی ہے، گنے کی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی فصل، اور مکئی کی ایک دفعہ پھر پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی فصل۔ تو ایک تو جو فیسلٹیز دی، جو سہولتیں دی، جو اس نے کھاد ڈالی، جو اس کو بیج دیا گیا، اس کی وجہ سے اس کی پیداوار میں اضافہ ہوا۔
دوسرا یہ ملے ہوئے تھے کارٹلز کے ساتھ، چند جو مافیا والے ان کے ساتھ یہ ملے ہوئے تھے. کسان کو قیمت ملتی نہیں تھی پورے 5 سال کے اندر کسان کو 5 سال میں مسلم لیگ نون کے گندم کے اندر صرف 100 روپے من اضافہ کیا گیا. 100 روپے من اضافہ 5 سال کے اندر. اسپیکر صاحب آپ کو خوشی ہوگی کہ تحریک انصاف کی عمران خان کی حکومت آنے کے بعد ابھی تک 550 روپے فی من کا اضافہ کیا جا چکا ہے کسان کو جو قیمت مل رہی ہے. گنا جس کی قیمت یہ اناؤنس تو کر دیتے تھے لیکن کیونکہ یہ کارٹلز کے ساتھ ملے ہوئے تھے، خود آدھی تو شوگر ملے اپنی ہے، یہ انہوں نے 130 سے 150 روپے کے درمیان، یہاں پہ بیٹھے ہوئے گنے کے کاشتکار شاید فلور پہ یہ نہ مانے، باہر جا کے یہ آپ کو تصدیق کر دیں گے، گواہی دے دیں گے. آخری سال جو مسلم لیگ نون گورنمنٹ کا تھا 130 اور 150 کے درمیان گنے کی قیمت ملتی تھی. اسپیکر صاحب پچھلے سال 250 ارب روپے سے زیادہ اوسط ملی ہے. ایسا بھی کسان ہے جس کو 300 روپے ملی ہے، قیمت بھی بہتر ملی ہے، پیداوار بھی زیادہ ہوئی ہے. اس لیے پاکستان کے کسان نے وہ آمدنی کی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں کی تھی. ڈیولپمنٹ پہ آخری آ جاتے ہیں، یہ بڑی اہلیت کی باتیں کرتے ہیں. چلے میں کووڈ کا نہیں بتاتا، ان کو بیچارے شرمندہ ہوتے ہیں جب سنتے ہیں کہ ڈینگی کی خود ہی تعریفیں کرنی پڑتی تھی. کووڈ کی دنیا تعریف کر رہا ہے پاکستان کی، عمران خان کی حکومت کی. ڈیولپمنٹ پہ آ سکتے ہیں سر. 10 سال پوری 5 سال مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے، ایک سال بھی ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے ترقیاتی بجٹ پورا استعمال کیا ہوا، ایک سال بھی نہیں. پاکستان میں ہسپتالوں کی ضرورت، تعلیمی اداروں کی ضرورت، سڑکوں کی ضرورت اور ہر قسم کی ترقیات کی ضرورت. یہ ترقیات، یہ کہتے ہیں ڈیولپمنٹ کی پارٹی ہیں سر. 5 سال ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں، 5 سال مسلم لیگ نون کی حکومت میں ایک سال بھی ایسا نہیں تھا جس میں ترقیاتی بجٹ پورا استعمال ہوا. وہ الحمدللہ جو پچھلا سال ابھی ختم ہوا ہے، پورا بجٹ تو کیا، اس بجٹ سے زیادہ ہم نے استعمال کر کے دکھایا، پاکستان کے عوام کی ضرورت پوری کر کے دکھائی. اور خصوصی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وزیر خزانہ کا، جنہوں نے بڑا دل دکھایا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام کی ضرورت ہے، پاکستان کو ترقی کی ضرورت ہے، اگر بجٹ سے اوپر بھی جاتے ہو تو مجھے ایکسیپٹیبل ہے. اور یہ کام کون کر سکتا ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے جس میں اہلیت بھی ہو، دیانت بھی ہو، امانت بھی ہو اور عوام کا درد بھی رکھتا ہو. اچھا پھر سر آگے آتے ہیں ایل این جی. میں نے کئی کہا نا کہ وہ ایشو کیوں چھیڑتے ہو یار جس میں خود کی بےزتی ہو. ریکارڈ کا حصہ جن کمپنیوں سے انہوں نے ایل این جی کی ڈیل سائن کی، جن پہ انہوں نے دستخط کیے، جو یہ آج تک کہتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے معاہدے تھے، اسپیکر صاحب اسی کمپنی کے ساتھ اس سے کم معاہدے پہ سائن کیا ہے عمران خان کی حکومت میں. ریکارڈ کا حصہ ہے، فلور آف دا ہاؤس پہ آپ کو بتا رہا ہوں. جتنی پچھلے سال انہوں نے بڑا شور مچایا، رولا پڑا ہوا تھا، اوئے ہوئے ہوئے ایل این جی کم خریدی، ایل این جی کم خریدی. وہ جا کے ندیم بابر نے ٹی وی کے اوپر پوری شپ بائی شپ کمپیریزن کر کے دکھا دی. جتنی ایل این جی جناب شاہد خاقان عباسی کے وقت میں خریدی گئی تھی، اس سے زیادہ ایل این جی پچھلے سال خریدی. ہاں اس میں تو بہت فرق تھا. اس سال انتہائی اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.